السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یقیناً یہ بہت خوبصورت ویڈیو ہوگا، اور میری آپ سے گزارش بھی ہے کہ مسلمانوں آپ ایسی ویڈیو کو تمام لوگوں تک شیئر کر دیں تاکہ مسلمانوں کو اپنی حقانیت کا یقین ہو جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے اور ان کو مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ دیکھیے، میں آج بات کر رہا ہوں معین علی کی۔ یہ ایک کرکٹر ہے اور اس کے اوپر ایک بنگلہ دیش کی آوارہ کتیا ہے جس کا نام ہے تسلیمہ نسرین۔ یہ آئے دن اسلام کے خلاف بھونکتی رہتی ہے، اس کا کام یہی ہے، مگر اس نے اس بار جو معین علی، چونکہ وہ ایک داڑھی رکھنے والا نوجوان ہے اور کرکٹر کھیلتا ہے، نمازوں کی پابندی کرنے والا شخص ہے، تو اس کے بارے میں ایک ایسے ٹپنی کی ہے جو قابل برداشت نہیں ہے اور تمام امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا طنز ہے اور اسلام کا مذاق جیسا ہے۔ لہذا اس سے پہلے بھی تسلیمہ نسرین کو حیدرآباد کے اندر کئی بار مارا گیا، پیٹا گیا، اور یہ وہ ذلیل عورت ہے جس کو بنگلہ دیش سے بھگا دیا گیا، لیکن چونکہ ہمارے دیش میں ایسے لوگوں کو رکھ لیا جاتا ہے کہ جو اسلام کی توہین کرتے ہیں یا اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہاں پر رکھ لیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں طارق فتح جیسا ملعون و مردود ہے، اس کو بھی یہاں رکھ لیا گیا، تسلیمہ نسرین جیسی آوارہ کتیا ہے اس کو بھی یہاں پر رکھ لیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے معاملہ کیا ہے۔ ابھی جو IPL شروع ہونے والا اس کے اندر معین علی بھی کرکٹ کھیلتے ہیں، تو لہٰذا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی کرکٹرز ہیں ان کو اپنی ٹی شرٹ پر شراب کا ایک اسٹیکر ہوتا ہے وہ لگانا پڑتا ہے، اس سے ان کو جو ہے ایک طریقے سے اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں، اور لہٰذا چونکہ اسلام میں شراب حرام ہے تو اس سے پہلے افریقہ کے ہاشم املہ نے بھی اس کے لیے بہت سارے پیسے دیے اور کہا کہ میں یہ اسٹیکر نہیں لگاؤں گا کیونکہ اسلام میں شراب حرام ہے اور میں اس کا پروموشن نہیں کر سکتا۔ البتہ یہی کام کس نے کیا؟ معین علی نے کیا۔ معین علی نے کہا کہ میں اس کے پیسے نہیں لوں گا ایڈورٹائز کے، اور میں اس کو اپنے ٹی شرٹ پر نہیں لگاؤں گا۔ اس کو دیکھ کر جو تسلیمہ نسرین، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عیسائی اور یہودیوں نے خرید لیا ہے اور ان پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ یہ اسلام کے خلاف بھونکیں۔ اگر ایک عیسائی یا یہودی بولے گا تو اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دے گا، البتہ اس لیے ہمارے ہی لوگوں میں سے یہ ایسے کردوگلو نکلتے ہیں جن کو پیسے دے کر کے خرید لیا جاتا ہے، پھر اسلام کے خلاف ان سے بھونکنے کو کہا جاتا ہے۔ تسلیمہ نسرین انہی آوارہ کتیوں میں سے کتیا ہے۔ اب دیکھیے معاملہ یہ ہے، اس نے کہا کہ معین علی اگر کرکٹر نہ ہوتے، کرکٹ نہ کھیلتے، تو پھر وہ ISIS میں جا کر کے شامل ہو جاتے، مطلب یہ جو ISIS ایک آتنکوادی گروپ ہے اس میں شامل ہو جاتے۔ استغفر اللہ! اس نے گویا کہ ہر داڑھی والے پر ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے، یہ چند پیسوں میں بکنے والے کرائے کے ٹٹو ہیں، ورنہ آپ سوچیں داڑھی یہودی بھی رکھتا ہے، داڑھی عیسائی بھی رکھتا ہے، اور داڑھی جو ہندو دھرم کے جو پنڈت ہوتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر بات آتی ہے برقعے کی، اگر مسلمان عورت برقع پہنتی ہے سب کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن عیسائیوں میں اور یہودیوں میں جو عورتیں نن ہوتی ہیں وہ برقع پہنتی ہیں اور اپنے پورے جسم کو ڈھانپتی ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ مسلمان اگر کرتا پاجامہ پہن لیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بابا لوگ پاجامہ پہنتے ہیں، کرتا پہنتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ ان کو تکلیف ہمارے لباس سے نہیں ہے بلکہ ان کو تکلیف اسلام سے ہے، اور اس بات کو ہمارے نوجوانوں کو جاننا ہوگا۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ دیکھیے شراب قرآن پاک میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمام کے تمام جوا ہو یا شراب ہو، یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، ان سے بچنا تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اگر تم نہیں بچو گے تو اللہ فرماتا ہے تمہارے پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ اب میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ جو اپنا پیسہ رکھ کر کے شراب پیتے ہیں، ڈوب کے مر جانا چاہیے ان لوگوں کو کہ معین علی ایک کرکٹر ہونے کے باوجود اس کے بعد کروڑوں روپے ہیں، کروڑوں روپے کا مالک اور پوری دنیا میں جس کو پہچانا جاتا ہے، وہ آدمی شراب کا اسٹیکر اپنے کپڑے پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آپ شراب کے گھونٹ پی پی کر کے اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دوران ایک بندہ شراب پیتا ہے تو اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے، اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو وہ کافر ہو کر مرے گا۔ سوچیں آپ، شراب کا ایک گھونٹ پینے والے کی نماز تک قبول نہیں ہوتی میرے بھائی، تو آپ کون سے خواب میں جی رہے ہیں اور کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ لہٰذا اس کے بعد تسلیمہ نسرین نے یہ بات جب کہی تو بہت سارے کرکٹرز جو کہ غیر مسلم ہیں انہوں نے اس کو ایسا لتاڑا کہ اس کتیا کو، آوارہ کتیا کو، وہ اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ سب سے پہلے جوفرا آرچر جو کہ بہت مشہور کرکٹر ہے، جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آر یو اوکے، کیا تم ٹھیک ہو؟
आई डोंट थिंक यू आर ओके। वो कहता है मुझे नहीं लगता कि तू ठीक है, तेरा जो दिमाग का संतुलन है बिगड़ चुका है, तू पागल कुतिया बन चुकी है। उसने ये बात कहते हुए लिखा है जोफ्रा आर्चर ने। इसके अलावा साकिब मोहम्मद जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है, उन्होंने भी कहा कांट बिलीव दिस, कहते हैं कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डिस्गस्टिंग ट्वीट, कितना गंदा ट्वीट किया है, डिस्गस्टिंग इंडिविजुअल। उसने कहा कि ये बहुत ही बुरी बात है और ये जो ट्विटर पर ये औरत है ये बहुत गलीज है, एक नंबर की गलीज औरत है। इसके अलावा बैंक डकेट ये भी कहते हैं दिस इज द प्रॉब्लम विद द इस ऐप, यानी वो कहते हैं कि इस ऐप के साथ यही प्रॉब्लम है कि हर एरा गैरा नत्थु खैरा आता है मुंह उठा करके और अपनी गलीज मुंह से गलीज बात कहकर चला जाता है। वो कहता है कि इसके ऊपर काम करना होगा और ऐसे जितने भी अकाउंट्स हैं उन पर रिपोर्ट कर कर ऐसे अकाउंट्स हैं उनको बंद कराना होगा। उसके बाद तस्लीमन नसरीन कुतिया ने क्या किया, वो ट्वीट तो हटा लिया लेकिन वो अपनी बात पर अभी भी कायम दिख रही है और उसने ये कहा कि मैंने जो ये कहा है ये मैंने कोई तंज नहीं कहा बल्कि ये एक व्यंग्य था, मतलब एक मजाक था। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी बड़ी बात कहने के बाद इस कुतिया ने उसको मजाक की तरफ ढकेल दिया। बाद में लोगों ने इस बात पर भी उसको आड़े हाथों लिया और कहा ए जालिम औरत, ए मलऊना, ए खबीसा, तुझे इतना पता नहीं कि व्यंग्य किसको कहते हैं और तूने किस तरीके से मोइन अली पर ये इल्ज़ाम लगाया और किस तरीके से इतने बुरे अल्फाज उसने कहे। बाद में मोइन अली के जो वालिद मोहतरम हैं उन्होंने भी इस पर जवाब दिया। द इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि इतने सारे लोगों के बीच तस्लीमा ने अपने एजेंडे के लिए उनके बेटे को चुना। उन्होंने तस्लीमा के बयान को इस्लामोफोबिक बताते हुए लिखा, वो अपनी टिप्पणी को व्यंग बताती है और वो ये कहती है कि वो कट्टरवाद के खिलाफ है। अगर वो खुद को आईने में देखे, एक मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ रूढ़िवादी स्पष्ट रूप से इस्लामोफोबिक बयान है। उन्होंने लिखा कि तस्लीमा के बयान पर उन्हें गुस्सा आ रहा है लेकिन इसका इजहार करना उनके हाथों में खेलने जैसा होगा। अभी के लिए उन्हें एक डिक्शनरी उठाकर व्यंग्य का मतलब देख लेना चाहिए। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई मरतबा ऐसा हुआ कि मोइन अली चूंकि दाढ़ी रखने के बाद इतना मशहूर क्रिकेटर है और काफ़ी नाम कमाया है, तो इससे पहले भी जो मोइन अली के कोच है उसने कई मरतबा कहा था कि तुम अपने चेहरे पर रखी हुई दाढ़ी को निकाल दो, कटवा दो, उसके बाद हम तुम्हें क्रिकेट खिलाएंगे। कई मरतबा ऐसा हुआ कि उनको इसी वजह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक को अपने चेहरे पर सजाने की वजह से कई सारे मैचेस में नहीं खिलाया गया और उन पर कई मरतबा टिप्पणी भी की गई। मगर मोइन अली के वालिद कहते हैं मैंने उनसे कई मरतबा सेपरेटली बात की कि अभी आप क्रिकेट खेलते हैं, अगर हो सके तो आप अपनी चेहरे को, अपनी दाढ़ी को जो है आप निकाल दें। लेकिन मोइन अली ने कहा नहीं, मेरी ज़िंदगी यही है, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, बल्कि मुझे मेरे ईमान की फिक्र है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसकी फिक्र है। लोग जितना चाहे भौंकते रहे, मुझे किसी के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये एक ऐसा मैसेज है कि आप अपने इलाके में रहते हैं, महल्ले में रहते हैं और आपको इतना शर्म आती है, लेकिन एक मोइन अली जो कि पूरा इंटरनेशनल क्रिकेटर है, वो पूरी दुनिया में घूमता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने नबी की सुन्नत से इनहराफ करने के लिए तैयार नहीं है। शर्म आए उन लोगों को कि जो सुबह सुबह उठते हैं और अपने चेहरे पर अपनी दाढ़ी को नोच करके और उन बालों को गंदी नाली में बहा देते हैं। याद रखना अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आएगा तो उससे आप बच नहीं पाओगे। ये वीडियो आगे शेयर करना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।